بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امام اہل سنت امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام، جس کا مجموعہ حدائق بخشش کہلاتا ہے، اس کا ایک ایک جملہ قرآن و سنت کی ترجمانی کرنے والا ہے۔ جس طرح آپ فرماتے ہیں، واہ کیا جودو کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آپ فرماتے ہیں، اے مکہ کے سردار، آپ کی سخاوت اور مہربانی کا کیا کہنا۔ آپ کے دربار پہ جو بھی صدا بلند کرتا ہے اسے کبھی انکار نہیں سننا پڑتا۔ امام اہل سنت کا یہ شعر قرآن مجید برہان رشید کی آیت مبارکہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کی خوبصورت تفسیر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی نے سوال کیا، آپ نے اس کے سوال کو رد نہیں فرمایا، نہ اس سوال کی وجوہات پوچھیں، نہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو محدود کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اسی وصف کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے بڑھ کے سخاوت کرنے والے تھے، اور آپ کی سخاوت تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ تھی۔ جب بھی آپ سے کسی نے کچھ مانگا، آپ نے اس کے جواب میں انکار نہیں کیا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ صدا لگانے والا کبھی نامراد نہیں ہوا۔ جس نے بھی جس مقصد کے لیے اپنی جولی کو پھیلایا ہے، اللہ کے محبوب نے اس کا مطلوبہ سوال اس کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دربار رسالت کا مشاہدہ کرتے رہتے۔ آپ دیکھتے کہ لوگ حاضر ہوتے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کرتے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جھولی کو بھرتے۔ کوئی آتا سواری طلب کرتا، آپ اس کو سواری کا جانور عطا فرماتے۔ کوئی آتا اپنے لیے زمین طلب کرتا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اسے آباد کرنے کے لیے زمین عطا فرماتے۔ کوئی سوال کرتا کہ مجھے کپڑا دیا جائے، محبوب اسے لباس عطا فرماتے، اسے کپڑا عطا کرتے۔ کوئی خوراک کا، راشن کا سوال کرتا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کی ضرورت کو پورا فرمایا کرتے تھے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مشاہدہ یہ تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر کسی کو عطا فرماتے ہیں، پاس موجود ہو یا نہ ہو۔ نہ ہونے کی صورت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سائل کو دوبارہ آنے کا نہیں کہتے، سائل سے معذرت نہیں کرتے۔ جیسے عام انداز یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سوال کرے، پاس ہو تو دے دیا جاتا ہے، نہ ہونے کی صورت میں معذرت کی جاتی ہے، نہ ہونے کی صورت میں اس سے کہا جاتا ہے کہ درگزر کرو، معاف کر دو۔ لیکن دربار رسالت کا انداز مختلف ہے، پاس ہے تو فوری عطا کر دیا، نہیں ہے تو کسی سے منگوا کے عطا کیا، قرض اٹھا کے عطا کیا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہی عرض کرتے ہیں کہ اے میرے محبوب، کہیں رب ذوالجلال نے آپ کو اس بات کا مکلف تو نہیں بنا رکھا کہ پاس نہ بھی ہو پھر بھی آپ نے سائلین کی جھولی کو بھرنا ہے، پاس نہ بھی ہو پھر بھی آپ نے منگتوں کو عطا کرنا ہے؟ کہیں رب ذوالجلال نے آپ کو اس بات کا مکلف تو نہیں بنا رکھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سوال سنا تو جواب ارشاد فرماتے، لیکن جواب دینے سے قبل آپ کے غلام، آپ کے خادم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے محبوب، آپ دیتے جائیں اور عرش والے رب سے کسی تنگی کی فکر نہ کریں، رب ذوالجلال کبھی بھی آپ پر تنگی نہیں آنے دے گا۔ یعنی آپ عطا کرتے جائیں، لوگ آپ کے در سے اپنی جھولیوں کو بھرتے جائیں، جو جس کی مراد ہے وہ لے کر جاتا جائے، آپ کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے اسی انداز کو بیان کر رہے ہیں کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کہ آپ کے در پہ جس نے بھی صدا لگائی ہے،
آپ کے در پہ جس نے بھی اپنی مراد کے لیے جھولی پھیلائی ہے وہ کبھی نامراد نہیں لوٹا۔ کسی نے علم مانگا، کسی نے رزق مانگا، کسی نے عزت مانگی، کسی نے جہنم سے آزادی مانگی، اور کسی نے جنت میں آپ کا قرب مانگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کو اس کی ڈیمانڈ عطا فرمائی ہے۔ جود و کرم جو امام اہل سنت کے شعر میں دو لفظ ہیں، بڑا ہی خوبصورت آپ کا انداز ہے۔ اب جود اور کرم دونوں عطا ہیں، دونوں نوازنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن دونوں کے اندر بنیادی فرق ہے۔ جو ماہرین لغت ہیں وہ جانتے ہیں کہ جود و کرم اگرچہ سائل کو عطا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اگر بغیر مانگے عطا کیا جائے تو یہ جود کہلاتا ہے، اور اگر سوال پر عطا کیا جائے تو یہ کرم کہلاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ سخی ہیں کہ جو آپ سے مانگتا ہے اسے تو مل رہا ہے، جو آپ سے سوال نہیں کرتا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے بن مانگے ہی عطا فرماتے ہیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے شاعر کا۔ وہ کہتا ہے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازنے کا انداز ایسا تھا کہ بسا اوقات آپ نے باپ سے کسی چیز کو خرید لیا اور وہ خرید کر بیٹے کو تحفہ عطا کر دیا۔ بسا اوقات کوئی چیز خریدی، اس کی قیمت بھی ادا کر دی، اور بعد ازاں وہ چیز جس سے خریدی تھی اس کو اپنی طرف سے تحفہ بھی عطا کر دیا۔ جیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اونٹ خریدا، جو قیمت طے ہوئی وہ قیمت بھی آقا نے مجھے عطا فرمائی، اور بعد میں وہ اونٹ مجھے بطور تحفہ عطا فرما دیا۔ اسی طرح جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سواری کو خریدا، جناب عمر کو اس سواری کی قیمت عطا کر دی، اور بعد میں وہ جانور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تحفے میں عطا فرما دیا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس پہاڑ کے برابر سونا ہو تو غروب آفتاب سے قبل میں سارے کا سارا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو۔ ایک دن محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے عصر کی نماز کو ادا فرمایا اور خلاف معمول بہت جلد اٹھ کے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام جو معمولات مصطفیٰ کو جاننے والے تھے وہ حیران اور پریشان تھے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معمول نہیں کہ آپ سلام پھیرتے ہی تیزی کے ساتھ اٹھ کے چلے جائیں، بلکہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ روایات موجود ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ذکر و اذکار کے لیے تشریف رکھتے، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام دعا فرمایا کرتے، اور بعد ازاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سوالات کے جواب دیا کرتے۔ لیکن آج خلاف معمول نماز عصر کا سلام پھیرا اور اٹھ کے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام اپنی جگہوں پہ موجود محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے منتظر تھے۔ کچھ دیر کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ میں تھوڑا سا سونا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ سورج غروب ہو اور میرے گھر میں مال پڑا ہوا ہو، یعنی سارے کا سارا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا ہے۔ ان کے در سے کوئی خالی لوٹے ہو سکتا نہیں، ان کے دروازے کھلے ہیں ہر گدا کے واسطے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی جود و کرم کو بیان کرتے ہوئے امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، منگتے تو ہیں منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو جسے میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اور آتا ہے منگتوں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دیں اور کہیں منگتے کا بلا ہو۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قدردان رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک حصہ ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔